کیسے ایک پوری فیملی حادثے کی نظر ہو گئی اور سب جو ہیں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ فیس بک سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے یہ پکچر میری نظر سے گزری تو ایک لمحے کے لیے میں ٹھہر سی گئی اور مجھے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوئی، تجسس ہوا کہ کیا ہوا ہوگا اس فیملی کے ساتھ، ان دونوں ہسبینڈ وائف کے ساتھ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے، کوئی سوسائڈ کیس تھا یا کیا ہوا، کوئی ڈیزیز ایسی ہو گئی تھی، ہوا کیا۔ تو میں نے فوراً سے کامنٹ سیشن چیک کیا اور ایکچولی یہ جو پوسٹ تھی یہ جو لڑکا تھا مطلب جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے خالہ زاد کزن نے لگائی ہوئی تھی، تو اس کی ظاہر ہے ساری انفارمیشن جو ہے وہ جینون ہونی تھی، تو اس نے سب کے کامنٹس کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ریپلائز بھی کیے ہوئے تھے، تو مجھے ساری ڈیٹیل وہاں سے مل گئی۔ اب ڈیٹیلز یہ تھیں کہ کراچی کے علاقہ لیاری بہار میں کوئی بلڈنگ ہے، وہاں پہ فلیٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ فیملی جو ہے رہائش پذیر تھی، ہسبینڈ وائف اور ان کی جو بھی فیملی تھی لڑکی کی وہ رہتے تھے، ٹوٹل 5 افراد تھے، اور گھر میں جو ہے اچانک سے گیس سلنڈر پھٹ گیا جس کی وجہ سے جو ہے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد ان کی مدر کی ڈیتھ ہوگی اور پھر وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ظاہر ہے وہ اس ٹائم جیسی کنڈیشن میں تھے، کچھ لوگوں کو آئی سی یو میں جو ہے شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو مطلب پہلے ہسبینڈ کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہوگی اور بعد میں وائف کی اور پھر بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور جو 2 فیملی ممبر ہیں جو باقی ہیں وہ جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سے آئی ہے نا، لکھی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن ہم لوگ صرف پریکاشنز لے سکتے ہیں، احتیاطیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے یہ فرمایا ہے کہ پہلے اپنی جانوں کی حفاظت کرو پھر میرے سپرد کر دو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا گھر کھلا چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ کی پناہ میں ہمیں تالے وغیرہ ضرور لگانے چاہیے، لاک کرنا چاہیے اپنے گھر کو، اور اس کے بعد ہم بالکل اللہ کے سپرد کر دیں اپنے معاملات۔ تو اس صورت میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو ملٹیپل کامنٹس تھے وہ یہی تھے کہ گھر کے اندر کبھی بھی گیس سلنڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ویسے ہی خطرے کی علامت ہے، اس کو تو یا بالکنی میں ہونا چاہیے، کسی ٹیرس وغیرہ پہ ہونا چاہیے، یا گھر سے تو بالکل ہی نہ باہر کی طرف فٹ ہونا چاہیے اس کو، اور جو پائپ لگتا ہے کچن میں چولہے کے ساتھ جو پائپ لگتا ہے سلنڈر سے ہوتا ہوا، وہ تھوڑا آپ کو زیادہ لمبائی میں لینا چاہیے، ایکسٹرا لمبائی میں لینا چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ نے راؤنڈ کر کے تو باہر کی طرف ہی اس کو ہینگ کر دینا ہے جہاں پہ سلنڈر فکس ہے، اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کم سے کم نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر گیس سلنڈر بائی رکھ بھی دیتے ہیں تو جو پائپ ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، بہت لیے سی پوری لمبائی ہوتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے 2 احتیاطیں لازمی طور پہ کرنی ہے کہ جو آپ کا گھر ہے مطلب اگر فلیٹ سسٹم ہے تب بھی آپ نے صرف کچن سے باہر نہیں رکھنا ہے سلنڈر کو، آپ نے جو ہال ہوتا ہے یا رومز وغیرہ کسی بھی ایسی جگہ پہ اس کو فٹ نہیں کروانا کہ آپ صرف کچن سے باہر رکھیں، آپ نے اس کو کسی اوپن پلیس پہ رکھنا ہے، وہ کوئی ٹیرس ہو سکتا ہے، کوئی بالکنی ہو سکتی ہے، کوئی گیلری، کوئی صحن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو گیس کا پائپ ہے اس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اچانک موت سے تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں، ٹھیک ہے، اچانک موت سے تو پناہ مانگنی چاہیے، اور آج کل اچانک اموات کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے علاقے میں ہوا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ دونوں بائک پہ جا رہے تھے، ساتھ لڑکے کی جو مدر ہیں وہ بھی تھیں، اور لڑکی جو ہے ایک دم بائک سلپ ہونے کی وجہ سے گری ہے، جیسے وہ گری ہے تو سم ہاؤ اس نے بچ ہی جانا تھا، اس کو سکریچز آنے تھے صرف یا کچھ، لیکن کیا ہوا کہ ساتھ ہی جو ہے نا وین گزری ہے اور جو لڑکی ہے وہ بری طرح سے وین کے نیچے آئی اور آن دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس لڑکی کی جو ہے ٹوئنس بیبیز ہیں، دونوں بیبی بوائے ہیں، اور جو ہے بہت کم ایج ہے، 2 سے 2.5 سال ایج ہے، تو اچانک موت سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، کس کی کیسے آنی ہے کوئی نہیں جانتا، ماشاءاللہ سے جو لڑکا ہے وہ بھی سلامت ہے، جو مدر ہے اس کی وہ بھی سلامت ہے، حتیٰ کہ گرے سبھی تھے بائک سلپ ہونے کی وجہ سے، لیکن جس کی آئی ہوئی ہو جو آخری سانس سے ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچانک موت سے پناہ مانگنی چاہیے،
اور جس انسیڈنٹ کی میں بات کر رہی ہوں جو کراچی میں ہوا ہے، اس کے بارے میں جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کے بچوں کے بارے میں لوگ کامنٹ سیکشن میں بہت پوچھ رہے تھے کہ ان کے بچے محفوظ ہیں یا کیا، تو اس کے بارے میں ان کے کزن نے یہ بتایا ہوا تھا جس نے یہ پوسٹ کی تھی، انہوں نے کامنٹس میں رپلائی کیا ہوا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی صرف 9 ماہ ہوئے تھے اور اس لیے ان کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، اور جو مدر ہیں اور ہسبینڈ وائف اب دونوں ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے جنت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن جو شہادت ہے نا، شہادت کے بھی آپ کو پتہ ہے درجات ہیں، کسی لڑکی کی ڈیلیوری کے دوران ڈیتھ ہو جائے تو وہ شہید ہے، اور اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی حادثے میں مر جائے اچانک وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، تو جانے والے چلے گئے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کی فیملی کے لیے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے یہ بہت بڑا اور آخری سانس تک نہ بھولنے والا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اچانک بچھڑ جانے کی، گھر سے ایک فرد بھی چلا جائے تو انسان جو ہے سالوں اس کی زندگی پیچھے چلی جاتی ہے جو باقی فیملی ہوتی ہے، تو جس گھر کے اتنے افراد ایک ساتھ چلے جائیں تو اس گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن جو جا چکے ہیں بے شک وہ روحیں دنیا میں الگ ہوگی لیکن وہاں پہ جنت الفردوس میں سب ساتھ ہوں گے۔ اور جو شہادت کے جس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ اس میں بھی درجات ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی ان کا بھی جو درجہ اس حادثے میں شہید ہو جانے کی وجہ سے ہوگا وہ ان کو مل بھی چکا ہوگا، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ انسان جو ہے نا اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کی حالت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین موت جو ہے نا ہر مومن کو عطا کرے۔ اور کیونکہ دیکھیں دنیا کی زندگی تو آخر نہ آخر ختم ہو ہی جانی ہے، تو لیکن آپ کی جو ہے نا آخرت ایسی ہونی چاہیے، آخرت سمجھ جانی چاہیے، اور باقی جن پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی فیملی جو پیچھے رہ گئے ہیں 2 لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ بخشش فرمائے ان کی، اور ان کو ان کا مقام میں بہترین عطا فرمائے۔ اور پلس جو ہے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بے دہانی میں یہ احتیاط نہیں کرے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے انشاءاللہ، بہت ہم نے سیکیور کر کے لگوایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس نے فٹ کر کے دیا اس نے گارنٹی دی ہے۔ نہیں، آپ نے پریکاشنز پوری لینی ہے، جس طرح سے طریقہ ہے اس کو فٹ کرنے کا گھر سے باہر مطلب اوپن پلیس میں، تو آپ کو لازمی طور پہ ویسے ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر گھر میں صحن لازمی طور پہ ہوتا ہے، صحن نہ ہو تو تھوڑی سی اوپن گیلری ٹائپ بالکونی یا ٹیرس لازمی ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہ احتیاط لازمی طور پہ ذہن میں رکھا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرا دل تب سے بہت زیادہ اداس ہوا ہے جب سے میں نے ان دونوں کی پکچر دیکھی ہے، تو مجھے باقی فیملی کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے فیل ہو رہا ہے کہ جو 2 لوگ پیچھے باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں۔ ان کی حالت بھی بہت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تو آپ لوگ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ جانے انجانے میں یہ غلطی کر رہے ہیں وہ اس غلطی کو ایوائڈ کریں، کیونکہ یہ ایک لمحہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں انسٹالیشن آپ نے گھر کے اندر بھی کروانی ہے، باہر بھی کروانی ہے، سو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا بالکل بھی اگنور نہ کریں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔